بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹا کے متعلق بات کریں گے۔ ریسرچ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ڈیٹا کلیکشن کی مینجمنٹ کس طرح کر سکتے ہیں اور ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے بعد ہم انالیسز کس طرح کر سکتے ہیں اس کا۔ اکثر اسٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ڈیٹا کلیکٹ کریں گے اس کی پلاننگ جو ہے ہم پہلے سے کریں گے۔ ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ 10 سے 20% اس کی پلاننگ پہلے کرتے ہیں، لیکن آپ کو ایکچوئل جو ڈیٹا ہے وہ ریسرچ کے بعد ہی ملتا ہے اور اس کی پلاننگ بھی ریسرچ کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ طریقے بتا دوں کہ مختلف ریسرچز میں ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ سرویز کے ذریعے، انٹرویوز کے ذریعے، تحقیقاتی کتابیں یا مضامین اور دیگر آن لائن ذرائع کے ذریعے ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ آج کل لیٹسٹ ٹیکنالوجی کیا ہے تو گوگل فارمز وغیرہ کا استعمال کر کے آپ ڈیٹا جو ہے کلیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں سب سے بہترین بات یہ ہے کہ ڈیٹا انالیسس بھی ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے، کیونکہ گوگل فارم جو ہے وہ آپ کو ایک بہترین ایکسل شیٹ دے دیتا ہے اور ساتھ میں وہ آپ کو اس کی پرسنٹیج اور گراف وغیرہ سب کچھ بنا کے دے دیتا ہے۔ اس میں کتنے پرسنٹ کون سا پیرامیٹر جو ہے اس کا ڈیٹا لیا گیا ہے۔ جب آپ ایکسپیریمنٹل ڈیٹا لے رہے ہوتے ہیں یا آپ سروے کرنے کے لیے ڈیٹا لیتے ہیں، اس میں بہت سارے پیرامیٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ ان نون ہوتے ہیں۔ ریسرچ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لٹریچر سے کچھ پیرامیٹرز جو ہے وہ اپنے کاپی کر سکتے ہیں، اس کے اندازے کے مطابق آپ چل سکتے ہیں، لیکن موسٹ آف دا خاص طور پہ سروے پہ جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ آپ کو کچھ نئے پیرامیٹرز تب ملتے ہیں جب آپ ایکسپیریمنٹلی اس ڈیٹا کو جو ہے اس سروے کو کنڈکٹ کرتے ہیں یا ایکسپیریمنٹ کو کنڈکٹ کرتے ہیں، تو آپ کو اس میں سے کافی انفارمیشن نیو آ رہی ہوتی ہے جس کو آپ اپنی ریسرچ میں شامل کر سکتے ہیں۔ کبھی بھی ریسرچ شروع کرنے سے پہلے آپ ڈیٹا کی کوئی زیادہ خاص پلاننگ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی اندازے کے مطابق کسی پریویس ریسرچ کو دیکھ کر اپنے پیرامیٹرز سلیکٹ کر لیں اور اپنا کام شروع کر دیں۔ کام شروع کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ میں واضح فرق ہوگا جس میں آپ جو ہے ڈیٹا جو ہے آپ کو بعد میں آنے والا ڈیٹا اور پہلے سے آپ کا اندازے سے چلنے والا ڈیٹا جو ہے اس میں آپ ایک واضح فرق دیکھیں گے۔ جو آپ بعد میں ڈیٹا دیکھیں گے اس کو پھر آپ خود سے ارینج کرنے کے لیے اہل ہو جائیں گے کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس پلاننگ میں نے اب کس طرح کرنی ہے، اس پہ کون سا میں نے تجزیہ کرنا ہے، کون سا میں نے اسٹیٹسٹیکل انالیسس کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ کو ریسرچ کمپلیٹ ہونے تک ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ کلیئر ہوتی جاتی ہیں۔ تجزیاتی مواد کی اعداد و شمار کی ترتیب کیے جانے کے لیے آپ کو تحقیقاتیں، مضامین، ڈیٹا بیس، لائبریریز، ان سب چیزوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے اپنی ریسرچ میں۔ یعنی کہ ڈیٹا جو ہے یہ ایک اوور آل مینجمنٹ کا نام ہے۔ ریسرچ کے شروع سے لے کے ریسرچ کے اینڈ تک، جب تک آپ اس کو انالیسس کرتے ہیں اور اس کو ترتیب دیتے ہیں، تو اس میں ہر سٹیپ پہ ایک نیا پروسیجر آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ کلیکشن کے لیے جو پروسیجر ہم سلیکٹ کرتے ہیں، کوئی پروسیس ہم سلیکٹ کرتے ہیں، وہ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے۔ انٹرویوز کے ذریعے آپ ایکسپیریمنٹلی نومیریکل فارم میں، کوانٹیٹیو کوالٹیٹیو دونوں فارمز میں آپ ڈیٹا لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس ڈیٹا آنے کے بعد ڈیٹا ارینجمنٹ کا پروسیجر ہوتا ہے، تو اس میں آپ پھر ڈیٹا کو ترتیب دیتے ہیں، ڈیٹا کی نوعیت دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیٹا کس ٹائپ کا ہے، اور پھر آپ اس کا اسٹیٹسٹیکل انالیسس کرتے ہیں۔ اسٹیٹسٹیکل انالیسس کرنے کے بعد پھر آپ اس ڈیٹا کو اپنے تھیسس میں کرتے ہیں، ایک ریفائن فارم میں ٹیبلز بنا کے، اور ساتھ میں اگر ہو تو آپ اس کے گراف بھی بنا سکتے ہیں۔ ریسرچ ڈیٹا کا استعمال کبھی بھی طلبہ کے لیے کام آ سکتا ہے جب وہ کسی ریسرچ پروجیکٹ میں شامل ہوں۔ یہ ریسرچ پروجیکٹ کی شروعات سے لے کر اس کے اختتام تک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ریسرچ ڈیٹا کو استعمال کر کے طلبہ اپنے ریسرچ پروجیکٹ کے موضوع کے بارے میں مزید معلومات استعمال کر سکتے ہیں۔
हासिल कर सकते हैं और इसके बाद अपनी रिसर्च के नताइज को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। एक वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।